بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے مرابحہ کی آپ کو پریزنٹیشن پہلے دی تھی، اور اس کے اندر مرابحہ کا کانسیپٹ اور مرابحہ کو کس طریقے سے ایز موڈ آف فائنانسنگ اسلامک بینکوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کی تھی، اور یہ بتلایا تھا کہ مرابحہ جو ہے وہ بیع کی یعنی سیل کی ایک قسم ہے جس کو ہم کاسٹ پلس ٹرانزیکشن بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک طریقے سے وہ ایک امانت ہوتی ہے یہ ٹرانزیکشن، کیونکہ اس میں جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنی پرچیز پرائس یا کاسٹ پرائس ڈسکلوز کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں کاسٹ کے اوپر اتنا پرسنٹ پروفٹ لوں گا۔ تو ان کیس اگر وہ کاسٹ ویریبل ہو جائے یا بعد میں چینج ہو جائے یا خدا نخواستہ غلط بتایا گیا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ اس کو بعد میں اس کو صحیح کر سکتا ہے، اور اس کو صحیح کر کے اس کو اگر مثال کے طور پر بعد میں پتہ چلی کہ پرائس اتنی تھی، اس نے غلطی سے غلط بتا دی، اور اس پہ کوئی اس کا کوئی مسکنڈکٹ نہیں تھا، تو یا پرائس ویری ہو گئی، اس کی کاسٹ پرائس کے اندر کچھ اور ایکسپنسز پڑ گئے، تو وہ ریکور کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں میں اس پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی میں نے۔ اب ہم اسی کے اندر دوسرے ایک پارٹ میں مرابحہ کے کچھ پریکٹیکل ایشوز جو ہیں مرابحہ کے، جو کہ ہم سب کو جاننا ضروری ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ مرابحہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے لون ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یا قرض کا کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا اور سائن کر کے جو ہے وہ آپ آگے نکل گئے اور آپ کی فائنینسنگ کمپلیٹ ہو گئی، بلکہ اس پہ پورا پروسیس فلو ہوتا ہے، پورا ایک چارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں کام فلاں وقت پہ کرنا ہے، فلاں کام فلاں وقت پہ کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے پورا ایک فلو چارٹ بنتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ پروسیس فلو بنتا ہے، اس کی ترتیب قائم کی جاتی ہے کہ کیا کیا کام کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بینک سب سے پہلے وہ سامان خریدتا ہے جو کہ کلائنٹ کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ خریدتا ہے تو اس کس سے خریدے گا، کون اس کا سپلائر ہوگا، اور اس کو پیمنٹ کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ پھر وہ کس پرائس کے اوپر اس کو اپنے کلائنٹ کو بینک قبضہ کرنے کے بعد اس مال کو مالک بننے کے بعد اس کو آگے فروخت کرے گا، تو یہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا پورا طریقہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک سب سے پہلے ایک ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، جس کے اندر ایک کلائنٹ کو ایک لمٹ اسائن کی جاتی ہے کہ ہم اس حد تک آپ کو مختلف چیزیں فروخت کر سکتے ہیں، اور یہ انسان کی کریڈٹ ورتھینس کو دیکھتے ہوئے یہ لمٹ طے کی جاتی ہے۔ ایک آدمی زیادہ آسانی کے ساتھ پے کر سکتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی لمٹ زیادہ ہوتی ہے، ورنہ اس کی لمٹ کم ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً یہ مرابحہ کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے جو سامان ہے وقتاً فوقتاً بینک خریدے گا اور آپ کو سیل کرے گا، اور اس کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ طے کی جاتی رہیں گی۔ تو یہ چیزیں مرابحہ کے اندر ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ کے اندر طے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی طے ہوتا ہے کہ وہ کیا سامان ہے جس کو خریدا جائے گا۔ اگر وہ سامان معلوم اور متعین نہیں ہے، کوانٹیفائڈ اور اسپیسیفائڈ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر مرابحہ کی ٹرانزیکشن وجود میں ہی نہیں آئے گی اور وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے پروسیس کو پورے صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ اگر آپ نے اس پروسیس کو صحیح انجام نہیں دیا تو یہ ایک فیک ٹرانزیکشن ہوگی، ایک فاسد یا ایک وائڈ ٹرانزیکشن ہوگی،
اور اس کا جو بھی نفع ہوگا وہ پھر چیریٹی کر دیا جائے گا. اور یہی اسلامی بینک کا آڈٹ کا جو نظام ہے وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جو مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہے اس کے پروسیسز کو صحیح طریقے سے تکمیل دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اگر اس کو صحیح طرح کمپلیٹ نہیں کیا گیا تو اس کو اس صورت کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مرابحہ غلط ہو گیا، لہذا جو ہے اس کی جو پروفٹ ہے اس کو چیریٹی کر دیا جائے کیونکہ یہ فاسد ہے اور دفع صحیح نہیں ہوا. تو یا پھر اپنی اس صورت کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے کس طریقے سے کام کریں گے، اور یہ اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی غلطی سے ہوا، آیا اس کی گراس نیگلیجنس تھی یا اس کی ٹریننگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی. تو یہ سب چیزیں ٹریننگ کا پارٹ ہیں کہ اس کے اندر اس کو مراقبہ کس طرح سے انجام دینا ہے، تو اس کی تنفیذ کس طرح کرنی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کس طرح کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کو آنا ضروری ہیں. ادروائز اگر اس نے ایسا نہیں کیا، جو کلائنٹ جو بینک کا کلائنٹ کے ساتھ جو بینک کا نمائندہ کام کرے گا، اس نے اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو وہ مراقبہ فاسد ہو جائے گا، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے، جو پروفٹ ہے، وہ پھر آپ کے لیے یا بینک کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، وہ اپنے پی این ایل میں نہیں لے جا سکتا. لہذا اس کے اندر ہمیں جو یہ درج ذیل چیزیں ہیں جو اس سلائڈ کے اندر آپ کو ذکر کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سبجیکٹ میٹر آف سیل، یعنی کہ جو مبیع ہے، جو سیل جس چیز کا آپ کر رہے ہیں وہ معلوم اور متعین ہونی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو سیل نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر ٹائمنگ آف آرڈر فارم، یعنی کہ آپ یہ جب بھی کسی کلائنٹ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ پہلے اپنا ایک آرڈر فارم بتلائے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی کیا تھی. تو ایسا تو نہیں کہ پہلے ہی کلائنٹ وہ چیز خرید چکا ہے. اگر مثال کے طور پہ بینک نے کلائنٹ کو جو ہے اپنا وکیل بنایا ہے کہ تم جا کے ہمارے بیہاف پہ خریدو، پتہ چلا وہ تو پہلے ہی خرید چکا ہے. اب آپ وہ کس چیز کا آپ کو آرڈر دے رہا ہے جب آلریڈی وہ خرید چکا ہے؟ تو وہ تو پھر سیل بائی بیک ہو جائے گا، ایک ریپو ٹرانزیکشن ہو جائے گی جو کہ جائز نہیں ہے، بے آئینہ بن جائے گا. تو لہٰذا ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے کہ آیا اس وقت وہ سامان خریدا گیا یا نہیں خریدا گیا، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے. جب آپ اس کا آڈٹ کریں گے تو اس کی ٹائمنگ ضرور دیکھیں. تیسرے نمبر پر موڈس آف پیمنٹ ٹو سپلائر، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. یہ متعین کیا جائے گا کہ جو سپلائر ہے یعنی بینک کا سپلائر، اور بینک کو جو چیز فروخت کرے گا جو سپلائر یا وینڈر، تو اس کو جو پیمنٹ کرنی ہے آیا ڈائریکٹ وینڈر کو کرنی ہے یا کلائنٹ کے تھرو کرنی ہے. کلائنٹ کو اپنا وکیل اگر بنایا ہے تو اس صورت کے اندر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ پیمنٹ جو ہے وہ وکیل بے شک آپ نے خریداری کو اس کو بنایا، لیکن پیمنٹ جو ہے آپ ڈائریکٹ وینڈر کو کریں. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کلائنٹ کو اگر وکیل بنایا ہے تو پیمنٹ بھی اس کے تھرو کریں، لیکن اس بات کی یہ انشورٹی ہونی چاہیے کہ کلائنٹ نے وہ پیسے وہیں استعمال کیے ہیں، اسی پرچیز میں استعمال کیے ہیں، نہ کہ اپنے ذاتی غرض کے لیے استعمال کر لیے. تو لہٰذا اس کو زیادہ انشور کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو بینک ہے وہ ڈائریکٹ سپلائر کو وینڈر کو پیمنٹ کرے. پھر اس کے بعد جب بینک وہ خرید لے اور خریدنے کے بعد وہ بینک کے قبضے میں آ جائے، اور جو کلائنٹ ہے اگر وہ وکیل تھا تو وہ بینک کو مطلع کر دے کہ میں نے آپ کے بیہاف پر یہ خرید لیا ہے اور اس کا قبضہ کر لیا ہے، یا بینک خود ہی اگر اپنے کسی مقدم کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے اس کو ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو بینک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ چیز فلاں چیز خرید لی ہے، تو اس صورت کے اندر اب وہ کلائنٹ سے رابطہ کرے گا اور اس کے ساتھ ایجاب و قبول کر کے ایک علیحدہ، ایک مستقلاً، ایک سیپریٹ ایجاب و قبول اور آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر کے پھر وہ سامان کلائنٹ کو سیل کرے گا. تو یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، یعنی کہ اگر آپ نے سب سے پہلے وہ سامان خریدا اور خریدنے کے بعد
پھر آپ نے جو ہے وہ ان کو کلائنٹ کو بیچا اور آپ کے قبضے میں آنے کے بعد، تو پھر تو یہ ٹرانزیکشن صحیح ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہ پروسیس کو، یہ ترتیب کو فالو نہیں کیا اور ڈائریکٹلی آپ نے بغیر خریدے ہی آپ نے آفر اینڈ ایکسیپٹنس سائن کر دیا، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ آپ نے کسی چیز کو خریدا ہی نہیں ہے، آپ کی ملکیت ہی میں نہیں آئی، تو بیع ما لا یملک ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایسی چیز جو آپ کی ملکیت میں نہ آئی ہو، آپ نے وہ چیز اٹھا کے سیل کر دی، تو یہ سیل کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو سپلائر ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پیمنٹ کی ہے، تو وہ پیمنٹ کیسے ہونی ہے؟ یہ پیمنٹ معجل ہے یا مؤجل ہے؟ یعنی کہ کریڈٹ پر ہے یا وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ نے اسپاٹ ٹرانزیکشن کی ہے، تو یہ بھی آپ کو متعین کرنا اس کے اندر ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کہ آپ نے وہ سامان خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد وہ آپ کی تحویل میں آ گیا ہے، تو اس کا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بعد میں آڈٹ کریں گے یا کوئی کسی کی ایکسٹرنل آڈٹ کرے گا یا سینٹرل بینک کی طرف سے آڈٹ ہوگا یا انٹرنل آڈیٹر آڈٹ کرے گا، تو وہ سارے دیکھے گا کہ واقعی سامان خریدا گیا یا نہیں خریدا گیا، تو خریدنے کے لیے کوئی دستاویز ہونی چاہیے، تو اس کا پرچیز ایویڈنس بہت ضروری ہے۔ تو پرچیز ایویڈنس ہو جس پہ اس کی وہ ویلیو جو کہ ایگریمنٹ وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ پوری کی پوری اس کے ساتھ میچ کرتی ہو۔ اسی طریقے سے سیلف پرچیز ایویڈنس، اگر بالفرض خود خریدا ہے بجائے وکیل کے، تو اس صورت میں اس کے نام پر اس کی رسید ہونی چاہیے، اور اگر وکیل نے خریدا ہے تو وکیل کے پاس سے وہ ڈاکیومنٹ لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ریکارڈ پہ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ رول اوور ان مرابہ کے اندر رول اوور نہیں ہو سکتا، جس طرح عام لون کی ٹرانزیکشن میں رول اوور ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر 3 مہینے میں ادا نہیں کیا تو اس کو مزید اس کو مہلت دے دی جاتی ہے کہ آپ 4 مہینے میں ادا کریں، اور سود بڑھا دیا جاتا ہے یا انٹرسٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مرابہ جو ہے ون ٹائم ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس کا پیریڈ متعین ہوتا ہے، اس کو رول اوور نہیں کر سکتے، اس کو آپ مزید مہلت دے کر مزید اس کے اوپر پرائس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ریبیٹ اور ارلی پیمنٹ، اگر ایک آدمی جو ہے وہ جلدی ایک وقت مقررہ سے پہلے آپ کو پرائس کی ادائیگی کر دیتا ہے، ثمن کی ادائیگی کر دیتا ہے، تو کیا اس کو اس کی پرائس میں ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس کا رول یہ ہے کہ اس کا وہ مطالبہ قانونی طور پر تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر بینک اپنی ڈسکریشن کے اوپر خود سے دینا چاہے ریبیٹ تو وہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ چیز کسٹم نہ بن جائے، جو کہ ایک طریقے سے اتنی کسٹم بن گئی، اتنی زیادہ ٹریڈیشن میں آ گئی، گویا کہ وہ ایک شرط بن گئی ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار اکا دکا کیسز کے اندر اگر ریبیٹ دے دیا تو اپنی ڈسکریشن پر بینک نے، تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لیٹ پیمنٹ ہوتی ہے، اگر بینک کلائنٹ نے لیٹ ادا کیا تو اس کے اوپر ایک کلوز ہوتی ہے جو کہ چیریٹی کی کلوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں التزام بالتصدق، یعنی کہ وہ انڈرٹیکنگ دیتا ہے اس بات کی کہ اگر میں نے فلاں وقت میں یہ کام نہیں کیا یا میں نے ادائیگی نہیں کی تو اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا۔ لیکن وہ صدقہ جو ہے وہ خود سے نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ خود سے کرتا تو وہ اس صورت کے اندر یہ بات بینک کو نہ پتہ چل پاتی کہ آیا اسے صدقہ کیا نہیں کیا، اور یہ اس کے لیے ایک ڈیٹرنٹ نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بینک کو کا ایک فنڈ ہوتا ہے یا وقف ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پیسے ڈالتا ہے، پھر بینک کا جو شریعہ بورڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پیسے کو چیریٹیبل کاموں کے لیے کہاں پر استعمال کر دیا جائے۔ تو یہ ایک التزام بالتصدق یعنی صدقے کے اوپر ایک طریقے سے لازم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے اور لیٹ پیمنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی التزام یا انڈرٹیکنگ نہ رکھی جائے تو اس صورت کے اندر لوگ اس سے بہت ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس صورت کے اندر وہ بینک کو لیٹ پیمنٹ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اور اس صورت کے اندر بینک کا نقصان ہوتا ہے جو کہ بالآخر ڈپازیٹر کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پروفٹ ریکگنیشن، یہ بہت ضروری ہے مرابہ کے اندر کہ کس قدر پروفٹ چارج کیا جا رہا ہے کاسٹ کے اوپر۔
تو لہٰذا پروفٹ کی پرسنٹیج یا پروفٹ کے بارے میں معلوم ہونا یہ مرابحہ کے اندر بہت اہم ہے۔ اگر یہ سمپل مساومہ کی ٹرانزیکشن ہوتی تو اس صورت کے اندر پروفٹ کا متعین ہونا پتہ ہونا ضروری نہیں تھا، صرف سیل پرائس کافی تھی۔ لیکن مرابحہ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو کاسٹ پرائس اور سیل پرائس معلوم ہونا یہ ضروری ہے کہ بینک نے کتنے کا خریدا اور آپ کو کتنے کا بیچا۔ اسی طریقے سے اس میں جو یہ پورے جو پہلو ہیں کہ مرابحہ ہے کیا اور یہ کیوں جائز ہے، اس میں اور سیل میں ربا میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا کیا اس کا پروسیس فلو ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ نہ صرف یہ کہ اسٹاف کو اور تمام عملے کو اچھی طریقے سے کرائی جانی چاہیے تاکہ یہ ٹرانزیکشن فاسد نہ ہو، بلکہ یہ ٹریننگ اپنے کسٹمر کو بھی کرانی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر ٹرانزیکشن کرے، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی اس پہ غلطی ہو گئی تو اس صورت کے اندر یہ ٹرانزیکشن فاسد ہو سکتی ہے۔ 13 پوائنٹ یہ ہے کہ پروسیس آف مرابحہ ڈیفر فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو را مٹیریل خریدنا ہوتا ہے، کسی کو پلانٹ خریدنا ہوتا ہے، کسی کو مشینری خریدنی ہوتی ہے، کسی کو گاڑی خریدنی ہوتی ہے، مختلف نوع قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک کا جو پروسیس فلو ہوتا ہے وہ ڈیفر کر سکتا ہے اور مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک اسٹینڈرڈ پروسیس فلو نہیں بنایا جا سکتا کہ جو سب جگہ ہر کلائنٹ کے لیے وہی کام آ جائے، بلکہ اس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بعض اوقات کلائنٹ جو ہے وہ وقفوں کے اندر اور پیریڈیکلی خرید رہا ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں خریدتا، گریجولی خریدتا ہے، بعض اوقات اکٹھے خریدتا ہے، بعض اوقات وہ ڈفرینٹ چیزیں خریدتا ہے، ایک چیز کہیں سے خریدتا ہے، ایک چیز کہیں سے خریدتا ہے۔ تو باقاعدہ پھر کلائنٹ کی ساری ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے جو بینک کا آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ کیا کیا خریدنا ہے، کس کس وقت میں خریدنا ہے، اور پھر اسی حساب سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو پورا پراپرلی ڈاکیومنٹ ہوگا اور وہ ڈاکیومنٹ ہو کے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پورا پروسیس فلو بنا ہے یا یہ پوری ترتیب بنی ہے، اور وہ ترتیب پھر اپنے کسی شرعی ایڈوائزر کو یا عالم کو دکھلائی جائے گی جو اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اور وہ اس کو تصدیق کر کے جب اس کو اپروو کرے گا تو اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن اسی ترتیب سے وہ سر انجام پائے گی۔ اور جب اس کا آڈٹ ہوگا یا کمپلائنس کو چیک کیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ٹرانزیکشن اسی پروسیس فلو کے حساب سے کی گئی ہے، اسی کے مطابق کی گئی ہے جو کہ پروسیس فلو بنایا گیا تھا، یا اس کے حساب سے نہیں کی گئی۔ اگر اس کے حساب سے نہیں کی جائے تو اس صورت کے اندر وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ فاسد ہو گئی۔ یہ فیصلہ پھر وہ شرعی ایڈوائزر کرے گا کہ اس کے اندر کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کس قدر غلطی ہوئی ہے، اور کیا وہ ٹرانزیکشن مکمل فاسد ہو گئی، باطل ہو گئی، یا اس کے اندر صرف ایرر آیا ہے چھوٹا سا جو کہ قابل برداشت ہے۔ تو اس کے لیے مختلف صورتوں پہ وہ پھر اس کے حساب سے اس کی تدبیر بتلائے گا۔ تو یہ سارا کام ہوتا ہے پوسٹ جو ٹرانزیکشن آڈٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کو جو چیک کیا جاتا ہے تو اس کو یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ جو مختلف آڈٹ ہوتا ہے اس کے اندر مختلف طریقے ہیں، انٹرنل آڈٹ یا ایکسٹرنل آڈٹ یا شرعی آڈٹ کے۔ یہ ریڈم بیسس پر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا سسٹم بنا دیں کہ چیزیں خود بخود اس کے اندر ایک ای آر پی سسٹم ہو یا کوئی ایسا سسٹم ہو سافٹ ویئر کا کہ جس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈاکیومنٹ کے ساتھ ساتھ سسٹم میں ڈالتے چلے جائیں، تاکہ وہ سسٹم ہی وہ خود بخود آپ کو بتلا دے گا کہ آیا یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہوگی تو وہ فوراً اس کو وہی مارک کر دے گا اور اس کو بتائے گا کہ آپ نے یہ چیز کو اس طرح کرنی ہے، کیونکہ پروسیس فلو یہ بتلا رہا ہے آپ کو کہ اس کو اس طرح کرنا تھا۔ تو پروسیس فلو کو بھی اس پہ ڈالا جائے گا اور پھر اسی حساب سے اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوگی۔ تو پھر وہ ساری ٹرانزیکشن ون ٹو آل آپ کی صحیح ہو جائیں گی، اس پہ پھر کسی بھی قسم کا غلطی کا امکان نہیں رہے گا، اور اس طریقے سے ایک سسٹم بیسڈ ایک ٹرانزیکشن ایک بنائی جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ہو۔ اور آج کل زیادہ تر اسلامی بینک اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کام کرے تاکہ 100% جو مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہیں وہ صحیح ہوں، لیکن پھر بھی اس کو رینڈملی چیک کر لیا جاتا ہے کہ آیا وہ کوئی ٹرانزیکشن ایسی تو نہیں ہے کہ جو اس پروسیس سے ہٹ کے ہو گئی ہو، اگرچہ وہ
कंप्यूटराइज़ तरीके से, तो सिस्टम के हिसाब से, तो उस प्रोसेस फ्लो के हिसाब से सही हो, लेकिन फिर भी उसको मज़ीद वेरिफ़िकेशन करने के लिए, मज़ीद चेक करने के लिए उसको चेक कर लिया जाता है, ताकि किसी भी किस्म का कोई गलती का इबाम ना रहे। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है ये समझना तमाम कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए, कि मुराबाहा जो है एक सेल ट्रांजेक्शन है, इसको सही तरीके से, जैसे सेल की कंडीशंस हैं उसके अंदर उसको किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बस पैसा पकड़ा दिया और वो चाहे ख़रीदे ना ख़रीदे या उसको किसी और अपने ज़ाती मकासद में इस्तेमाल कर ले, तो ये काम मुराबाहा में नहीं हो सकता। आखिरी बात जो मैं मुराबाहा के बारे में बताऊँगा वो ये है कि मुराबाहा जब आप किसी को सेल कर देते हैं कोई चीज़, तो उसके बाद जो प्राइस है वो डेट बन जाती है, रिसीवेबल बन जाती है। जब वो रिसीवेबल बन गई, तो उस ट्रांज़ैक्शन को अगर सिक्योरिटाइज़ करना हो, तो फिर वो ट्रांज़ैक्शन अगर आप उसके ऊपर सुकूक इशू करते हैं या सर्टिफ़िकेट इशू करते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में फ़रोख्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट ना हो। अगर ये रिसीवेबल है और डेट है, तो फिर ये डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, उसको फिर ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ नहीं होगा। लिहाजा मुराबाहा के डॉक्यूमेंट या उसके सर्टिफ़िकेट को हम ख़रीद व फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो ये था ख़ुलासा जो कि मुराबाहा के कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ थे, इनसे मुताल्लिक़ था। तो अगर इंशाअल्लाह बाकी अगर कोई और बात ज़हन में आई तो इंशाअल्लाह हम तीसरे पार्ट के अंदर आपको वो ज़िक्र कर देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।